لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جو میرے بھائی آج کل بہت سی جگہوں پر ایک سال کے غیر معیاری فقہ کے تخصص کرائے جا رہے ہیں، جہاں اچھی استعداد پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، وقت گزاری کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر تو آن لائن مفتی بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہفتے میں صرف ایک دن کلاس بھی ہوتی ہے۔ اس طرح مفتی بنانا درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے۔ مفتی کا لفظ بہت ہی ہلکا ہو گیا مارکیٹ میں۔ مفتی کیسے بنتا ہے جلدی مختصر سے میں بتا دوں۔ یہ جو میں نے بیان میں آج بتایا نا، 5 قسم کے علوم ہیں جن میں مہارت ہو کے عالم بنتا ہے۔ عربی گرامر، عربی ادب، پھر صرف، یہ تو عربی گرامر عربی ادب میں آ گیا، یہ ایک ہو گیا۔ عربی گرامر الگ ہے، عربی ادب الگ ہے، دو علوم ہو گئی ہے۔ تیسرا ہے فقہ، چوتھا اصول فقہ، بلکہ تیسرا قرآن، چوتھا حدیث، پانچواں فقہ اور چھٹا اصول فقہ۔ ان 6 علوم میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلے آسان، پھر تھوڑی مشکل، پھر تھوڑی مشکل، ہوتے ہوتے آخر تک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 قسم کے تخصصات ہوتے ہیں۔ تخصص فی الحدیث، حدیث تو پڑھ لیے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن بھی کیا جاتا ہے۔ پھر تخصص فی الفقہ، فقہ میں اسپیشلائزیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ایسے جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے، میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹیکلی مریضوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے، پریکٹیکلی عملی دنیا اور ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا تو کتنے مسائل پڑے ہوں، پبلک جب آ کے پوچھتی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اس کو نہیں آ رہے ہوتے جواب۔ تو پبلک جب آ کے، میں اپنا اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، میں نے وراثت پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے وراثت کی کتابیں، لیکن کیا ہوا جب ہم مفتی بننے کے لیے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا، حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے استاد سے جو میرے پاس سوال آیا، وہ سوال آ کے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے اس کا کیا جواب دوں بھائی؟ وہ سوال ہی آیا، ہم نے 1975 میں ابا کا انتقال ہوا تھا، تو یہ گھر تھا، پھر اس کے اوپر بڑے بھائی نے ایک کمرہ بنایا، اس نے دوسرے بھائی نے واش روم بنایا، تیسرے نے اس کے اوپر ایک اسٹوری بنائی، چوتھے نے نلکے لگا دیے، پانچویں نے ٹائلیں لگا دی، پھر یہ کیا، پھر وہ گھر ہم نے بیچ دیا، پھر دوسرا گھر لیا، پھر اب فلانے کی ڈیتھ ہو گئی، اس دوران فلانے کی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کے وہ بیوہ ہو گئی، فلانا ہو گیا۔ اب کمبختو تم 2000 میں جا کے پوچھ رہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کر لو حل، جہلم بھجوا دیں یہ مسئلہ آپ۔ تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے جب آدمی پریکٹیکلی اترتا ہے۔ جیسے ہی میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ لیتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی پیشنٹ آئے گا نا اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، اب اس کو کروں کیا میں؟ تو وہ بڑے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں علاج کرتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے پیراڈول کب دینی ہے، ٹیکا کب لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، کون سے والے کولے پہ لگانا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کس جگہ پہ لگانا ہے۔ تو کولے پہ لگانا بھی ہے، بلا وجہ کولے دیکھ رہا ہے کیوں ہے لوگوں کے، جب یہاں لگ سکتا ہے، کیا خیال ہے، جب ادھر لگ سکتا ہے تو کولے پہ کیوں لگا رہا ہے؟ پیشنٹ کو بعد میں پتا چل جائے، وہ چماٹ مارے گا نا ڈاکٹر کو آ کے، اب وہ ڈاکٹر اناڑی پن میں کہہ رہا ہے یار احتیاط اسی میں کولے پہ ٹھوک دو، تو بعد میں اس کو پتا چلے گا، وہ تو مارے گا، وہ 2 ٹیکے اس کے لگائے گا آ کے۔ تو اس لیے دنیا میں ہاؤس جاب ہے 2 سال کم از کم یا 1 سال کم از کم ہوتی ہے بھائی، اس کے بعد جا کے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ، پھر بہرحال کتابیں دیکھیں، پھر استاذوں نے گائیڈ کیا، اس میں ایسے یہ شرکت کا مسئلہ ہے، یہ ہبہ تبرع کیا ہے اس میں، بہت بہرحال پھر مجھے لگا ہوگا 15-20 دن اس کو میں نے حل کر کے اس کا جواب لکھا، پھر لکھ کے اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام تھا، اس کو پھر سمجھایا، خیر وہ حل ہوا۔ ایسے پریکٹس اس طرح سے کم 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹیکلی مسائل کو حل کرے، کم سے کم 10 سال، یہ پریکٹس ہونی چاہیے۔ طلاق کے مسائل آتے ہیں، وراثت کے مسائل آتے ہیں، نماز کے مسائل آتے ہیں، کاروباری مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ بزنس جائز ہے ناجائز ہے، سود کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آج کل لوگ غامدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ ادھر پھینک دی غامدی صاحب نے، وہ فلانے سے پوچھا اس نے اپنی پھینک دی، تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لوگ۔ ابے بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، صدیوں سے اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے، حکومتیں چلی ہیں اسلامک لا پہ، اس لا کو پڑھنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث سے یہ کیسے نکالا ہے، کہاں سے استنباط کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اس کے بعد جا کے انسان میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ تو کم سے کم 10 سال۔ تو مجھے جو فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے 13 سال پریکٹس کرنے کے بعد مجھے اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اور اپنے دستخط کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہو، جو بڑوں نے اجازت دی۔ پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا،
مجھے 2012 میں اجازت ملی تھی جو ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب، ان کی طرف سے کہ آپ جہاں ہو وہاں آپ دارالفتہ کھول سکتے ہو، یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ آپ تحریری فتویٰ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ دے سکتے ہو. میں نے اسٹیمپ بنوا لی، اس کے بعد بھی نہیں دیا. وجہ کیا تھی کہ یار میں کیوں یہ ذمہ داری پالوں، میرے فتوے پہ کسی نے کوئی غلطی خدا نخواستہ ہو گئی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دیتا ہوں، دارالعلوم کرنگی، بنوری ٹاؤن، یہاں بھیج دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اتنے لوگ مسائل پوچھنے لگے، اتنے لوگ وہاں جامعہ کا نمبر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈاک کا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے. تو مجبوراً ابھی 2022 میں جا کے یا 23 میں جا کے میں نے شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ بھی، یعنی کتنے سال تجربہ، 23 سال تجربہ. 1 سال تو کورس کیا ہے، اس کے بعد 23 سال تجربے کے بعد جا کے پھر میں نے یہ کام شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ، وہ بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے انہی کو پہنا دو یار، صحیح ہے نا، جامعۃ الرشید بھیج دو یا دارالعلوم بھیج دو، بہت ہی کوئی ہو مشکل تو چلو یار پھر فتویٰ لکھو. لیکن آج آپ پتھر اٹھاؤ کیا نکل رہا ہے، مفتی. اور فخر بھی ہے، میری رائے ہے یہ، میری رائے ہے یہ. تو یہ جو ہر وقت ہر مسئلہ بیان کر رہا ہے نا، اس کا مطلب بھائی یہ نہیں ہو سکتا صحیح. اتنی نالج کس کے پاس، آپ نے کہا ساری زندگی آپ نے کیا ہے، ساری زندگی آپ نے کیا ہے. آپ تو کسی اور شعبے کے ہو، تو آپ ایک دم سے کیسے آ گئے، پھینکے جا رہے ہیں مسئلے بتائے جا رہے ہیں. یہ جو ویڈیو سی ڈی کو ہم نے جب حلال قرار دیا ہے نا کہ یہ تصویر جائز ہے، ایک دم سے نہیں کہ منہ اٹھے اور جائز ہے. اس پہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے، دارالعلوم کرنگی میں اجلاس ہوئے حضرت مفتی تقی صاحب کی نگرانی میں، پھر اس کے جو ویڈیو کے کیمرے کے ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا، پھر اکیلے نہیں تھے ہم، علماء کا پورا پینل تھا. اچھا جو جدید مسئلہ آتا ہے اس میں تو انڈیویجولی رائے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ تو ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اس میں فتویٰ دے دیتا ہوں میں. جدید مسائل جو آتے ہیں اس میں تو بھائی ایک دم سے نہیں، اس میں مشورہ ہوتا ہے، پورا پینل علماء کا بیٹھتا ہے. اس میں جامعۃ الرشید آؤ کبھی خوشبو لگا کے، یا دارالعلوم کرنگی جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کیسا کتابوں کی بھرمار ہے اور کتنے بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے رائے دی جاتی ہے. یہاں کیا ہے، اٹھے اور میری رائے ہے یہ، اور ایکچولی کر کے پبلک بے وقوف بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ پبلک کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے اہل ہوتے ہیں. ہاں انہی مفتیوں میں پھر 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، لیکن مفتی تو ہونا، صحیح ہے نا. پھر اس میں آدمی فیصلہ کرے 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر. جیسے علاج کے لیے ڈاکٹر تو ہو، پھر ہم دیکھیں گے یار 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے. ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اس کا 2 نمبر 1 نمبر کا کرنا کیا ہے آپ نے. اس کے بعد آدمی اتنی، اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو مفتی کہا جا سکے یا وہ فتویٰ دے سکے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، آن لائن کورسز ہو رہے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. وہ آن لائن کیسے بن گیا مفتی؟ ہے تو پوری ایک نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کی ورڈنگ بھی صحیح کرنی پڑتی ہے، عبارت. تو بیڑا غرق ہو رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اسلام کی حفاظت کرے. ہم پہ تو پابندی تھی کہ 1 سال جو تخصص فی الفقہ، اسپیشلائزیشن 1 سال جو ہوتی ہے نا، اس کے بعد کسی کو مفتی نام کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں سے تخصص کیا اور مفتی فلاں قطعاً نہیں، جب تک بڑے اجازت نہ دیں آپ کو. لیکن سب لگا رہے ہوتے ہیں. اور کورسز بھی کہاں کوئی ادھر ایک چھوٹا سا کھول کے بیٹھا ہوا ہے دارالفتہ، چل بھائی یہ بھی مفتی ہے، ادھر بھی مفتی ہے، سب ہی مفتی ہیں. عامل بھی مفتی ہیں، مفتی صاحب ہیں، کیا کام ہے، جن بھگاتے ہیں. جن بھگانے والا تو مفتی ہو ہی نہیں. مفتی کے لیے تو اچھا پھر یہ 10 سال کے بعد بھی، جو 10 سال کی پریکٹس ہو تو اس کے بعد بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفتی تھے پاکستان میں نا، حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ رہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں ہیں. تو وہ کہتے تھے پھر بھی مفتی اس کو ڈگری دی جائے گی جس میں دماغ بھی ہو جس کا، کیونکہ ہر ایک کا الگ ذوق ہوتا ہے، الگ ذوق ہوتا ہے. فرمایا بعض لوگوں 20 سال بھی وہ کورس کریں اور پریکٹس کرتے رہیں، وہ پھر بھی مفتی نہیں بنتے، کیونکہ کھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس ایسی. کیونکہ یہ کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے نا، اینالائز کرنا آتا ہو، تجزیہ کرنا آتا ہو چیزوں کو. تو وہ بعض لوگوں کے پاس وہ بھس بھرا ہوا ہوتا ہے ان کے دماغ میں، وہ 100 سال بھی آپ ان کو سکھاتے رہو گے وہ بھس کا بھس ہی رہے گا ان کے دماغ میں. اس کے لیے کھوپڑی کا ہونا بھی ضروری. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی دین ہے، کچھ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے، کھوپڑی نہیں ہوتی، لہذا وہ اس نالج کو کون سی جگہ کہاں لگانی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے مفتی آ رہے ہیں،
اصول فقہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں یہ اصول ہے، حالانکہ وہ اصول وہاں فٹ بیٹھ ہی نہیں رہا ہوتا، تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے دماغ بھی ہونا چاہیے. جیسے وکیل ہوتے ہیں نا ہوشیار قسم کے، کیسے انالائز کرتے ہیں چیزوں کو. وکیل اور مفتی کا کھوپڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کھوپڑی کہنا چاہیے، غلطی سے کھوپڑا کہہ دیا. دونوں کی جو ماہر وکیل ہو یا ماہر جج ہو اور مفتی ہو، ان تینوں کے لیے ایک جیسا دماغ ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ سکتے ہوں کہ کہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے. لیکن آج کل ان تمام چیزوں پہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو کوئی سعودی عرب میں نہیں بننے دیتے کسی کو مفتی بھائی، دبئی میں بھی نہیں ہے. جو منہ اٹھائے کو مفتی ہوا تو وہ ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، نکل یہاں سے. ٹھیک ہے، صرف پھدو کھاتا کہاں کھلا ہوا ہے یہ پاکستان میں. پتھر اٹھاؤ مفتی، حضرت مفتی فلاں صاحب. بعض تو شکل سے ہی لگ رہا ہوتا ہے یہ مفتی ہی تو ہو ہی نہیں سکتا، جوکر لگ رہے ہوتے ہیں وہ شکل و صورت سے ہی. اچھا بھائی، اچھا میں نے بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے، جب ان سے مسئلہ پوچھو بہت سے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں یار ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑے گی. حضرت مفتی تقی صاحب کتنے بڑے مفتی ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، میں نے حضرت کو فون کیا، حضرت اس مسئلے کا جواب، حضرت نے فرمایا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. تو میں اس چیز سے متاثر ہوا تھا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے حضرت تو ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن بڑے عالم کا یہی ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہر وقت ہر چیز کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے. لیکن کسی چھتونگڑے کو فون کرو نا آپ، ٹچے کو، ٹھک جواب حاضر، ٹھک کر کے کیا ہے جواب حاضر. کبھی نہ نکلے گا ہی نہیں منہ سے پھوٹے منہ. تو جس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. میں خود بعض دفعہ مسائل کا جواب دے رہتا ہوں ٹھکا ٹھک، کیونکہ اب تو ہم تو اتنا ہو گیا ہے نا مسائل کا جواب دے دے کے. اب تو ایک صاحب مولانا صاحب کہنے لگے یار آپ 40 منٹ کا وہ مسائل جواب ریکارڈ ٹھک 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 کیسے جواب دے رہے ہوتے. ہم نے کہا بھائی 24 سال سے کام ہی یہی کیا ہے، ابھی بھی ایکسپرٹ. پھر بھی پھنس جاتا ہوں میں، جواب دیتے دیتے مجھے نہیں آ رہا ہوتا تو میں کنفیوز ہوتا ہوں، تو میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کہ یار یہ میں تحقیق کروں گا. پھر اسکرین شاٹ لے کے اس کا سیو کر لیتا ہوں. بعض اپنے شاگردوں کے ذمہ لگاتا ہوں اس کی تحقیق کرو بھائی، اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو پھر یہ نہیں کرتا کہ بس پھینک دو جا کے. پھر بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر رجوع کا اعلان کرنا پڑتا ہے. ان سے کم بختوں سے کبھی غلطی بھی نہیں ہوتی، جواب بھی ٹھک کر کے حاضر ہے. اور ایسی افلاطونیاں بقراتیاں مار رہے ہوتے ہیں، ہم ہنسی آ رہی ہوتی یار تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا یار، تم کیا کر رہے ہو. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.